ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز اپنی ماں اور بہن کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا کہ اس کی ضمانت ہو چکی ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے بابا کی ضمانت بھی بہت جلد ہو جائے۔ لائبہ اور فائز کی ماں تو ہمنا کی ماں کے طعنوں سے تنگ آ چکی ہیں، تو وہ فائز سے کہیں گے کہ اب جلد سے جلد ہمیں بھی یہاں سے نکالو، ہمارا کہیں اور رہنے کا بندوبست کرو، ہم مزید ہمنا کی ماں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتے۔ جس پر فائز انہیں کہے گا کہ فی الحال اس ٹھکانے کو غنیمت سمجھیں اور یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ لوگوں کا انتظام کر لوں گا، کیونکہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں جہاں میرے کچھ جاب انٹرویوز ہیں۔ جیسے ہی میری جاب ہوگی اور رہنے کا انتظام ہوگا تو میں آپ لوگوں کو آ کر یہاں سے لے جاؤں گا، اور اپنی ماں کو بتائے گا کہ آج ہمارے گھر کی اور گاڑیوں کی نیلامی بھی ہے۔ یہ سن کر تو فائز کی ماں کا دل ڈوبنا شروع ہو جائے گا اور وہ کہے گی کہ کیا ہم ریان سے بات نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہی ہمارا کہیں اور انتظام کر دے۔ تو فائز کہے گا کہ یہ سب کیا دھرا ریان بھائی کا ہی تو ہے، اگر وہ اپنی پراپرٹی اور کاروبار کے کاغذات بینک میں رکھوا کر اتنی بڑی اماؤنٹ میں لون لے کر یہاں سے فرار نہ ہوتے تو آج ہم عزت سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے۔ ہمنا کی ماں کی اصلیت جب سے کھلی ہے تو فائز کی ماں اور لائبہ تو یہی سوچتی رہتی ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو کس قدر عزت دیتے رہے اور آج ان کی وجہ سے در بدر ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور ایک حریم تھی جو ہمارے ساتھ اتنی اچھی تھی اور ہم نے حریم کے ساتھ کتنا برا کیا۔ فائز کی ماں تو بہت اداس ہو کر لائبہ سے کہے گی کہ میں ہی حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے کی وجہ بنی تھی نا، اب میں ہی حریم کو واپس فائز کی زندگی میں لے کر آؤں گی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ساری سچائی فائز کو بتانے کے بعد میں ان دونوں سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گی، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ دونوں مجھے معاف کر دیں گے۔ دوسری طرف فائز بھی بہت پشیمانی کے عالم میں سوچے گا کہ جب میرے تمام دوستوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور میری مدد سے بھی صاف انکار کر دیا تو ایسے میں روفی ہی میرے کام آیا، حالانکہ میں نے روفی کے ساتھ کیا کیا، اس کی بہن کو ساری زندگی خوش رکھنے کا اور ساری زندگی ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اپنا وعدہ بھی وفا نہ کر سکا۔ اور سوچے گا کہ اگر سچ میں روفی اور حریم لالچی لوگ ہوتے تو میرے برے وقت میں بھلا میرے کام کیوں آتے، کیوں میری دی ہوئی ساری رقم مجھے اس طرح سے لوٹا دیتے۔ اگر روفی اس برے وقت میں مجھے پیسے نہ بھیجتا تو یقیناً آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، تو میری مدد کے لیے کون آتا؟ میرا تو اپنا بھائی بھی میری مدد کے لیے نہیں آتا۔ اور پھر فائز کو یاد آئے گا کہ کس طرح سے فائز کی ماں نے اور ناصر نے حریم کے اوپر اتنے گھٹیا الزامات لگائے تھے۔ ناصر نے تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم تک کھا لی تھی، اور میں نے ناصر کی قسم پر یقین کر لیا اور حریم کی ایک نہ سنی۔ دوسری طرف لائبہ جو ہمنا کی ماں کے رویے کو دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو چکی ہے اور اپنی ماں سے رو رو کر کہے گی کہ یہ لوگ کتنے دو گلے ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو ہم آج در بدر پھر رہے ہیں، ہم سے ہر چیز چھن گئی اور یہی لوگ ہم پر آج طنز کے نشتر چلا رہے ہیں۔ میری برداشت اب جواب دے چکی ہے، میں یہاں ایک منٹ بھی مزید رکنا نہیں چاہتی، پلیز یہاں سے چلیں۔ جس پر لائبہ کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم نے دیکھا نہیں، تمہارا بھائی ہمیں یہی کہہ کر گیا ہے کہ جب تک وہ ہمارے رہنے کا انتظام نہیں کر لیتا ہمیں یہیں پر چپ ہو کر رہنا پڑے گا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ انتظار کریں فائز بھائی کی واپسی کا اور برداشت کریں ہمنا بھابھی کی ماں کی مزید باتیں، میں اب مزید برداشت نہیں کروں گی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں حریم بھابھی سے کانٹیکٹ کر کے کہوں گی کہ مجھے جلد سے جلد یہاں سے لے جائیں۔ دوسری طرف ہمنا اپنی ماں کو کال کر کے پوچھے گی کہ کیا وہ لوگ ابھی تک یہیں پر ہیں یا یہاں سے دفع ہو چکے ہیں، جس پر اس کی ماں بتائے گی کہ میں نے ان لوگوں کو ذلیل تو بہت کیا ہے، اگر تھوڑی بہت عزت باقی بچی ہے تو یقیناً اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جلد ہی یہاں سے چلی جائیں گی۔ دونوں ماں بیٹی ان لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہوں گی کہ ریان ہمنا کی یہ تمام گفتگو سن لے گا اور اسے انتہائی افسوس ہوگا کہ یہ کیسی عورت ہے جس کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور آج وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی اس طرح سے در بدر پھر رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی مدد کرنے کی بجائے انہیں گھر سے رفع دفع کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چونکہ ناصر کا زخم اور تکلیف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں
تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ ہو نہ ہو یہ اس جھوٹی قسم اور حریم کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور جب تک حریم مجھے معاف نہیں کرے گی اور جب تک میں فائز کو یہ بات نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھائی تھی، تب تک شاید فائز اور میرا اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں فائز کو جا کر ساری سچائی بتا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ اس سب میں تمہاری ماں بھی برابر کی شریک ہے، کیونکہ میں نے یہ سب انہی کے کہنے میں اور دولت کی لالچ میں آ کر کیا ہے۔ اب مدثر کی ماں کو تو حریم بہت ہی پیاری لگی ہے اور اس سے مل کر اسے سکون بھی ملتا ہے، تو وہ اسے کال کر کے گھر آنے کا کہتی ہے۔ جب حریم مدثر کی ماں کو ملنے جائے گی اور کہے گی کہ آپ کتنی اچھے اخلاق کی عورت ہیں اور مدثر سر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بہو آپ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک رکھتی ہے، تو مدثر کی ماں اسے بتائے گی کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، میں بہت مغرور ہوا کرتی تھی، دوسرے لوگوں کو بہت حقیر سمجھا کرتی تھی، اور مدثر کی زندگی میں ایک بہت ہی پیاری لڑکی آنے والی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس سے اس قدر محبت کرتا ہے تو بس میں نے سوچ لیا کہ مدثر کی زندگی سے اس لڑکی کو نکال کر اپنی پسند کی لڑکی لا کر رہوں گی، اور پھر میں نے ذل ہما سے زبردستی مدثر کی شادی کروا دی، اور آج دیکھو تمہارے سامنے ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی ہی پسند کی ہوئی لڑکی سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور میرے بیٹے کی زندگی بھی میری وجہ سے اتنی خراب ہو چکی ہے، لیکن اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ حریم کو تو مدثر کی ماں کی باتیں سن کر فائز کی ماں یاد آ جائے گی، اور اسے بھی یہی احساس ہوگا کہ فائز کی ماں نے بھی تو میرے ساتھ اور فائز کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا، اور آج وہ لوگ اس طرح سے در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو وہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے فائز کی ماں کا بھی غرور ٹوٹ چکا ہو اور آج وہ پچھتا رہی ہو جو کچھ اس نے میرے اور فائز کے ساتھ کیا۔ اب لائبہ اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اپنا تمام سامان پیک کرے گی اور بیگ لے کر تنہا رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل جائے گی، لیکن بری قسمت کے اسی وقت اسے ڈاکو گھیر لیں گے اور اسے کہیں گے کہ اپنا بیگ ہمارے حوالے کرو۔ لائبہ تو بہت زیادہ گھبرا جائے گی، خاص طور پہ ریوالور دیکھ کر تو اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ ڈاکو کو دھکا دے کر چیختی چلاتی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی کہ اتنے میں حریم جو کہ آفس سے گھر کی طرف جا رہی ہے، وہ دیکھے گی کہ لائبہ کسی مشکل میں گرفتار ہے تو فوراً رک کر اس کی مدد کے لیے پہنچے گی۔ لائبہ تو حریم کو اپنی طرف آتا دیکھے گی تو فوراً اس کی طرف بھاگ کر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ حریم بھابی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اور دوسری طرف فائز جو کہ جاب انٹرویوز کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا ہے، اس کا ایک گاڑی سے بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو لگتا تو یہی ہے کہ حریم لائبہ اور فائز کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی اور فائز کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا اتنا خیال رکھے گی کہ فائز کو احساس ہو جائے گا اور ندامت سے اس کا سر جھک جائے گا کہ جس لڑکی کو میں نے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا وہی لڑکی میرے کام آئی۔ اور فائز کی ماں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ فائز نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی اور بالکل ٹھیک کی تھی کہ ماما جس دن آپ حریم کو جان جائیں گی، پہچان جائیں گی، اس دن آپ کو اپنے بیٹے کی پسند پر افسوس نہیں ہوگا بلکہ فخر محسوس ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔